والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء لا نبي بعده ولا نبوة بعد نبوته ولا كتاب بعد كتاب الله ولا دين بعد دينه ولا شريعة بعد شريعته ولا أمة بعد أمته وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حق بات کا ہر وقت ہم اظہار کریں گے، حق بات کا ہر وقت ہم اظہار کریں گے، ممبر نہیں ہوگا تو سردار کریں گے. حقیقت کروں گا بیان دوستو چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو، حقیقت کروں گا بیان دوستو چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو. جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نکلی آسمان دوستو. میرے واجب الاحترام قابل تقریب معزز و محترم اساتذہ کرام، منصفین عزام اور میرے ہم مکتب ہم سفر طلباء کرام ساتھیوں، آج کے اس پروقار محفل میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوعی سخن کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ختم نبوت اور اس کے تقاضے کے عنوان سے معنون ہے. سامعین محترم، ختم نبوت کو ماننا دین کی اہم ترین ارکان میں سے ایک رکن ہے اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر تمام امت کا اتفاق ہے. جس طرح خدا کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کی 100 آیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 فرمودات اور بزرگوں کے تقریباً 1500 ارشادات اس بات پر گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت کے کرسی پر نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا. جس طرح خدا اپنے خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ختم نبوت میں وحدہ لا شریک ہے. ماشاءاللہ. چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے واضح اعلان فرما دیا: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. دوسری جگہ اعلان فرمایا: اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لكم الاسلام دینا. اب آئیے قرآن دلائل کے بعد احادیث کی اوراق کو پلٹ کر دیکھتے ہیں. خاتم النبیین نے نبوت کے سلسلے کو اپنے اوپر ختم کرنے کے لیے 4 واضح دلائل ارشاد فرمائے: یا ایھا الناس ان ربکم واحد واباکم واحد ونبیکم واحد لا نبی بعدی. دوسری جگہ اعلان فرمایا: الا انہ لیس نبی بعدی. تیسری جگہ اعلان فرمایا: انہ سیکون فی امتی 30 کذابون کلهم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. چوتھی جگہ اعلان فرمایا: یا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امۃ بعدی. اب جو شخص ان دلائل واضح کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کہے کہ وہ نبی ہے تو اس سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. ایک واضح حقائق اور ذریعہ اقوال کے بعد دینی اور دنیاوی اعتبار سے کسی دلیل کی ضرورت نہ تھی، لیکن برطانوی دور اقتدار میں کوئی ہمت نہ کر سکا کہ وہ دجال قادیان کے ساتھ وہ سلوک کرے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلم کذاب کے ساتھ کیا تھا. میرے دوستو، اب آئیے تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں. چنانچہ سب سے پہلے جس شخص کے حصے میں یہ بدبختی آئی اسے دنیا مسلم کذاب کے نام سے جانتی ہے. یہ شخص 9 ہجری میں بنو حنیفہ کے حکم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اگر آپ اپنے بعد مجھ کو اپنا قائم مقام بنانے کا وعدہ کرے تو میں آپ سے بیعت
پھر امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی سربراہی کے لیے روانہ کیا. چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی لشکر کو تہو بالا کر کے رکھ دیا. پھر حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک انصاری صحابی نے مسیلمہ کذاب کے کام کو تمام کر دیا. اسی طرح ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی چھوٹا کذاب نبوت کا دعویٰ کرتا رہا. ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق دی، وہ تو متعلق ہو کر مسلمان ہو گئے. اب عصر قریب میں ایک ایسا کذاب انگریزوں کے پشتناہی میں کھڑا ہوا جنہوں نے کافی خلقت کو گمراہ کیا، لیکن قربان جاؤ علماء ربانیت کی قربانیوں پر اور غیرت مند قوم کے بیٹوں پر کہ انہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر کے ان کے باطل عقائد کو بے نقاب کر دیا. ماشاءاللہ. سامعین محترم، آخر میں اتنی بات عرض کروں گا کہ آج کے اس دور میں لاکھوں انسانوں کو مرتد بنا دیا گیا. اب آج سے حاضر میں یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں. اس لیے کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے سوال کریں گے، تم لوگ میرے علم کے وارث تھے، لاکھوں انسانوں کو مرتد بنا دیا گیا، بتاؤ تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ پھر اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اب وقت ہم سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اپنے علم اس قدر پختگی سے حاصل کریں کہ جب کہیں جہاں کہیں تقدیس ناموس رسالت کی حفاظت کی ضرورت پڑے گی تو ہم اپنے جان کے نذرانے پیش کرنے سے گریز نہیں کریں گے. وآخر دعوانا